أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا بالخيرات وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردے کے اندر سماعت کرنے والی معززات اسلامی ماؤں بہنوں، سب طرح کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے اس ماہ مبارک کو، شہر قرآن کو ایک دفعہ پھر سے عطا کیا۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس برکت پر۔ آپ سن رہے تھے وہ اعمال جو کل قیامت کے دن ترازو میں وزنی ہوں، اور آج ہم ان اعمال کا ذکر کریں گے جو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں، طہارتوں اور عظمتوں کو لے کر آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی تمام تر رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور عظمتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ کہیں یہ رمضان ہماری زندگی سے خفا نہ ہو جائے، جدا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت لمحات سے محروم ہو جائیں، اس کی سعادتوں سے، اس کی عظمتوں سے، اس کی طہارتوں سے محروم ہو جائیں۔
تو اس لیے اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا بِالْخَيْرَاتِ، نیکی کے کام میں سبقت کر، نیکی کے کام میں جلدی کر، نیکی اکٹھا کرنے میں دیر نہ کر، اور یہ تمہارا سبقت کرنا، نیکیوں کے سیزن میں نیکیوں کو جمع کرنا، اپنے دامن میں ان رحمتوں اور برکتوں کو بھرنا، یہ اللہ خالق و مالک کی رحمت اور برکت کا صلہ ہے۔ اللہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان، لفظ رمضان، لفظ قرآن، اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ لفظ رمضان پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو لفظ رمضان کا پہلا را ہمیں رحمت کا پیغام دیتا ہے کہ لوگوں رمضان آیا ہے، رب کی رحمت لے کر آیا ہے۔ جب لفظ رمضان کے را کے بعد میم کو دیکھتا ہوں، لفظ میم محبت مغفرت کا پیغام دیتا ہے۔ کوئی ہے جو ان بابرکت لمحات میں اپنے گناہوں کی تو تلافی کروا دے، اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کروا دے؟ کوئی ہے جو اس کی محبت کو حاصل کر لے؟ لفظ زواد کو جب دیکھتے ہیں، اب تیسرا لفظ آیا ہے، اتنا بابرکت لفظ ہے۔ اللہ خالق و مالک ضمان دیتے ہیں، زواد کے ساتھ ضمانت دیتے ہیں، دنیا والوں میں نے جب سے رمضان آیا ہے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، میں نے جنت کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیا ہے، میں نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، میں نے شیطان کو بند کر دیا ہے۔ جو روزے کی حالت میں آئے، کلمہ توحید لے کر آئے، سیدھا میری جنت کا وارث بن جائے۔ یہ زواد ضمانت ہے رمضان کا، رمضان المبارک کا زواد اس بات کی ضمانت دیتا ہے، جو رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرتا ہے، اعمال خیر بجا لاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ وہ میری جنت کا وارث ہے۔ رمضان، را میم ضاد کے بعد الف آتا ہے۔ یہ الف مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، اعمال کرو، نیکیاں کرو، اعمال صالحہ کو اختیار کرو۔ ایمان کے بعد اعمال صالح جو ہیں انسان کی نجات کے لیے ضامن ہیں۔ انسان کی نجات اسی بات میں ہے کہ وہ اعمال صالح کو اختیار کرتا ہے اور رب العالمین پہ ایمان رکھتا ہے۔ جو ایمان کی حالت میں نیکی کی غرض سے، امید لے کر، ثواب کی غرض سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک کا قیام کرے، تو اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لفظ نون آتا ہے رمضان کے آخر میں، نون کہا جس کو رب کی رحمت مل جائے اور جس کو رب کی محبت اور مغفرت مل جائے، جس کو رب ضمانت دے دے، جس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، نون اس کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لوگ اندھیرے میں غرق ہوں گے، سورج سواندیزے پہ ہوگا، تپتی ہوئی صحرا ہوگی، پاؤں جل رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں ثابت کر کے جانے والا یہ شخص جب اندھیرے میں آئے گا تو اللہ رب
نور کو روشن کر دیں گے۔ یہ نور کس بات کا ہوگا کہ اس نے ساری زندگی رب العالمین کی فرما برداری میں گزاری ہے، اس نے ساری زندگی جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت اور غلامی میں گزاری۔ دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، اور اس نور کی روشنی میں یہ جنت کا راہی، یہ جنت کا مسافر سفر کر کے اپنی منزل تک جا پہنچے۔ قرآن رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں اپنی پاک کلام قرآن مجید کا نزول فرما کر اس کی برکت کی، اس کی رحمت کی دلیل دے دی ہے کہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خالق و مالک نے سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید جو نوشتہ ہدایت ہے، جو کتاب ہدایت ہے، جو اصول اور ضابطہ ہے، اللہ خالق و مالک نے اس کو اس مہینے میں نازل کیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں آج کا رمضان اور آج سے 1400 سال پہلے کا رمضان۔ ایک آج کا رمضان ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، ایک وہ رمضان تھا جو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ نے گزارا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ گزارا۔ وہ کس طرح گزارا تھا اور میں اور آپ آج کس طرح گزار رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو چاہیے ان اعمال کو اختیار کریں جو آج سے 1400 سال قبل جناب محمد رسول اللہ نے اختیار کیے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ ان اعمال خیر کو کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کہا لوگو یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، لوگو نیکی کرتے ہو، نیکی میں آگے بڑھ جاؤ، نیکی کرنے والے نیکی میں اور اضافہ کر، نیکی کے وقت کو اور بدل دے، نیکی کرنے میں خلوص پیدا کر، روزہ رکھنے میں خلوص پیدا کر، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اخلاص پیدا کر، ریاکاری سے بچ جا۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے نیکیوں کے سیزن میں نیکی کو اکٹھا کرنے والے، اے مبارک مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے والے، یا باغی الخیر اقبل، اور بڑھ، کیونکہ مہمان رب کا مہینہ ہے دوستو، مہمان رب کا مہینہ ہے دوستو، بخشش اور مغفرت کا خزینہ ہے دوستو۔ رب العالمین سے معافی مانگو، رب العالمین سے بخشش مانگو، رب العالمین سے اپنے گناہوں کے، اپنے کارے کرتوتوں کی معافی مانگ کر اس کو راضی کر لو۔ لٹ لو بہاراں، رمضان آیا، لٹ لو بہاراں، رمضان آیا، یہ پیغام دے رہا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور کر، اے روزہ رکھنے والے اس میں خلوص پیدا اور کر، صدقہ خیرات کرنے والے اس نیکی میں، اس کار خیر میں اور بڑھ، یا باغی الخیر اقبل کا پیغام دے رہا ہے۔ لٹ لو بہاراں، رمضان آ گیا ہے، رب کی رحمت کی سیل لگ گئی ہے، جس کو چاہیے وہ اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کو اپنے دامن میں سمیٹے۔ اللہ صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال صالحہ میں مسابقت جو کرتا ہے، نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اس کے عمل کو قابل تحسین کہا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا، بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اتنا پیارا کلمہ ہے کہ اللہ اس کا وزن ترازو میں بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ کے الفاظ کو کہتا ہے۔ اللہ رب العزت فجر سے لے کر اشراق کے وقت تک کا
بندہ عبادت سے وقت لگاتا ہے اس سے کئی گنا اس کو اللہ اجر سے عظیم سے نواز دیتے ہیں۔ فجر کی رکعت پڑھتا ہے، فجر کی اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، دنیا و ما فیہا کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، فجر کی 2 رکعتوں کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، یہ دنیا و ما فیہا، یہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بھاری ہو جائیں گی، ان کا اجر اللہ زیادہ دیں گے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے رکھتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر فرض کیے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنا اس کا خلوص ہوگا انا صومو وانا اجزی بہ، جو میرے لیے صومولی، جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، وانا اجزی بہ، میں اللہ اس کو اس کی جزا۔ دنیا میں بندہ پھولا سماتا نہیں ہے، مجھے کہ فلاں بندے نے ایمان دیا ہے، فلاں بندے نے مجھے شرف دی ہے، فلاں امتحان میں پاس آیا ہوں، فرسٹ پوزیشن ملی ہے، مجھے بڑی شہرت اور عزت ملی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کے کیا کہنے، اس بندے کے نصیب اور مقدر پہ قربان جاؤں جو روزہ رکھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، سحری کھاتا ہے، جس کی سحری میں برکت ہے، جو روزہ رکھتا ہے اپنے روزے کو ضائع نہیں کرتا، اپنے منہ پہ ماسک لگاتا ہے، غیبت کا ماسک لگاتا ہے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، ماسک لگاتا ہے میں نے چغلی نہیں کرنی، ماسک لگاتا ہے میں نے اپنے بیوی بچوں کو گالیاں نہیں دینی، ماسک لگاتا ہے کہ میں نے اپنے زبان سے بد زبانی بد کلامی نہیں کرنی، یہ ماسک لگاتا ہے، ماسک لگا کر اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جزا دوں گا، میں رب العالمین جزا، جس کو رب جزا دے اس کو اور کیا چاہیے، جس کو رب العالمین سیدھا خود دے اس کو اور کیا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ روزہ رکھنا ہے تو صرف اپنے رب العالمین کے لیے رکھنا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ورنہ روزے کے اجر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ بھوک پیاس برداشت نہ کرو، نہ کی اور بتانا شروع کر دیا، رب کے شکوے شروع کر دیے، زبان سے بد کلامیاں شروع کر دی، روزے کے اجر سے محروم کر دیے جاؤ گے، رب العالمین صلہ نہیں دیں گے، تم اس اجر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ روزے کا اجر اللہ خود دے تو پھر اپنی زبان پہ کنٹرول کر، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر، لغویات سے پرہیز کر، پھر اللہ رب العزت تجھے اس کا اجر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے روزہ دیا ہے تیرے لیے کھاد بنا دیا ہے، روزہ تجھے اللہ رب العزت کی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، روزہ تجھے باب الریان میں داخل کروائے گا، روزہ تجھے جب رب العالمین کی جنت کا وارث بنائے گا، روزہ تجھ پہ فرض ہے، روزے کی چھٹی نہیں ہے، بیمار کو چھٹی ہے، مریض کو چھٹی ہے، مسافر کو چھٹی ہے، لیکن جب وہ مرض سے واپس لوٹے، مسافر سفر سے واپس لوٹے، روزے کی پھر بھی چھٹی نہیں، وہ روزوں کی قضا دے گا۔ ہاں روزے تو رکھ، اللہ رب العزت نے تجھ پر فرض کیے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی، جو روزہ نفلی رکھے تو اللہ اس کے 70 ہاتھ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں، اور جو فرضی رکھے تو اس کا اجر تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ اور اسی طرح روزے کی غرض و غایت اور مقصد بتا دیا، لوگوں تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم لعلکم تتقون، تم پرہیز کرنے والے بن جاؤ گناہ سے، تم پرہیز کرنے والے بن جاؤ بے حیائی سے، تم پرہیز کرنے والے بن جاؤ برائی سے، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ عمل میں نکھار اس وقت آتا ہے، عمل اس وقت نکھرتا ہے جب اس میں اخلاص آتا ہے، عمل اس وقت خوبصورت سے خوبصورت بن جاتا ہے جب اس میں خشیت الہی اور تقویٰ آ جاتا ہے۔ بندہ میک اپ کرتا ہے،
کنگھی کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے حضرات خوبصورت بننے کے لیے کہ میں خوبصورت اور نمایاں نظر آؤں، اچھا لباس پہن کر۔ ہاں، جس نے لباس تقویٰ کا پہنا ہو، جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہو، جس کا ہاتھ اس کے کنٹرول میں ہو، لعلکم تتقون، اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عمدہ اور کون ہو سکتا ہے جس کی جزا اللہ رب العزت دے گا؟ حضرات دوسرا عمل وہ ہے قرآن کا۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور آج میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سنانے والا ہوں، جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے، قرآن مجید کو دہرایا کرتے، قرآن مجید کو سنایا کرتے۔ کس کو سنایا کرتے؟ روح الامین کو سنایا کرتے، جو جبریل وحی لے کر جناب محمد الرسول اللہ کے پاس آیا کرتے۔ ان کو قرآن مجید کی تلاوت سنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کیا کرتے، اور کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو تو اس انداز سے کرنا جس انداز سے جناب محمد الرسول اللہ نے کہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو قرآن ہمارے لیے نوشتہ ہدایت بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن نجات کا ذریعہ بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن اعمال خیر میں مسابقت کا ذریعہ بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 700 نیکیاں تک ملیں، تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر، جس طرح جناب محمد رسول اللہ نے ادا کیا ہے۔ وہ قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ حکم کیا کرتے تھے، لوگوں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دنیا جہان کی ڈگریاں تو تم نے حاصل کر لی ہیں، کیا تمہارے دلوں پہ اس بات کے تارے لگا رکھے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پہ یہ زنگ آ چکا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے، قرآن مجید پہ تدبر نہیں کرتے کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، قرآن ہمیں سکھا کیا رہا ہے، قرآن ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کا پیغام دیتا ہے، قرآن ہمیں حقوق العباد کی پیغام دیتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں کلام اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتا ہے۔ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک سال ایسا آیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال اس دنیا سے جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، فعرض علیہ مرتين فی الصیام الذی قبض فیہ، جس سال جناب محمد رسول اللہ دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں، اس سال جناب محمد رسول اللہ نے قرآن کا ایک بار دور نہیں کیا، ایک بار نہیں دہرایا، بلکہ قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا۔ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ میں محمد الرسول اللہ آج سے 1400 سال پہلے اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر کے، میری امت نے، میرے اصحاب رسول نے دنیا میں آل بیت نے عزت پائی ہے، شہرت پائی ہے، بادشاہت ان کا مقدر بنی ہے، تقویٰ طہارت والے وہ بنے ہیں کیونکہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط تھا۔ اے اہل اسلام، اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے لا الہ الا اللہ کی بولی بولنے والوں، اے جناب محمد رسول اللہ کی ماننے والیوں، قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں میں معمول بنا لو۔ قرآن مجید کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے شیطان داؤ نہیں لگاتا، قرآن مجید کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے اللہ رب العزت کے نورانی ملائکہ فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھاتا ہے۔ کہا دنیا والو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو
قرآن مجید کی تعلیم لیتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ ان افضلکم، تم میں سے افضل ترین، تم میں سے بہتر انسان وہ شخص ہے جو من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حضرات، آج سے 1400 سال پہلے رمضان کی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں، قرآن مجید کو سنائی دیتے ہیں۔ میں نے بچپن میں قرآن پڑھا، پھر میں نے کہا بس پڑھ لیا، میں نے اس کو کھول تک نہ دیکھا، میں نے اس کو زینت بنا لیا الماریوں کی، میں نے اس کو منصب کے لیے رکھا اپنے گھر میں نے اس کو قسموں اور وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا اپنے ہاتھوں پہ، میں نے ان کو پنچایتوں میں اٹھایا، میں نے عرسوں اور جلسوں پہ پڑھا، نہیں پڑھا تو اپنے گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا۔ ہاں قرآن مجید پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان مت بنانا، قرآن مجید گھروں میں پڑھا کرو، قرآن مجید گھروں میں تلاوت کیا کرو، کیونکہ آنا اللیل و آنا النہار، جو صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے ربیع قلبی، یہ قرآن ان کے دل کا سرور بن جاتا ہے، یہ قرآن ان کے لیے قلبی راحت بن جاتا ہے۔ اور قرآن سے بہترین ذکر اور ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم بے سکون ہو، تم پریشان ہو، تمہارے گھر میں ٹینشن ہے، تو پھر قرآن کی تلاوت کیا کر، قرآن تیرے دل کو سکون دے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا عمل جو جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا، کہا قرآن مجید پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ روزہ، یہ قرآن کل قیامت کا دن ہوگا تو یشفعان اب یہ اس کے لیے سفارش کریں گے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، کہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس دنیا میں اگر ذرہ برابر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جاتا، اس کی نیکی کو دکھلایا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی برائی ذرہ برابر کرتا ہے، ذرہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آسمان کا سورج نظر آئے اور آپ کے دیوار میں سوراخ ہو، اس سوراخ میں سورج کی جو روشنی ہے وہ آ رہی ہو، اس روشنی میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، ان ذروں میں پھر چھوٹا سا ذرہ نظر آتا ہے جو دوربین لگا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ کہا اس ذرے کے برابر بھی تم اعمال خیر کرو گے، اللہ رب العزت یہ عمل بھی تمہیں دکھا کر تمہیں راضی کر دے، تمہیں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر یا باغی الشر ابصر، اے شرابی، شراب پینے والے، اے جوا کھیلنے والے، اے سود کو کھانے والے، اے برائی میں ملوث ہونے والے، چوکوں چوراہوں پہ لوگوں کی عزتوں کے پہ نظر رکھنے والے، یا باغی الشر ابصر۔ آج کا تیسرا پیغام یہ ہے، آج کے رمضان کا تیسرا عمل یہ ہے کہ برائی جتنی بھی ہو، برائی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، گناہ ہمیشہ کے لیے گناہ ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو۔ یا باغی الشر اکثر، اے گناہ کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ اپنے گناہوں کو ترک کر معافی مانگ اس رب سے، معافی کا طلبگار بن جا، تائب تو بن جا سب کے دل سے، تب باپ وہ بن جائے گا۔ غافل الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل توبہ کو قبول کرنے والا ہے تو میرا اللہ ہے۔ چوتھا عمل جو جناب محمد رسول اللہ کے رمضان میں ہوا کرتا تھا، جو سنت کے عین مطابق ہوا کرتا تھا، وہ تھا صدقہ خیرات کا عمل۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابن عباس بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ جناب محمد رسول اللہ صدقہ خیرات کرنے میں، اس ہاتھ سے خرچ کرنے میں اتنی جلدی کیا کرتے، اتنی جلدی تو تیز آندھی بھی نہیں چلتی، اتنی جلدی تو تیز ہوا بھی نہیں چلتی، تیز ہوا سے زیادہ اللہ کے رسول صدقہ خیرات کرنے میں جلدی کیا کرتے۔ یہ تھا میرے رسول کا عمل، اور یہ تھی میرے رسول کی سنت، یہ تھا میرے رسول کا طریقہ جو آج سے 1400 سال قبل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ رمضان کو قرآن کے ساتھ گزارا، رمضان کو روزے کے ساتھ گزارا، رمضان کو صدقہ خیرات کے ساتھ گزارا، رمضان کو تقوی اور طہارت کے ساتھ گزارا، اور یہ پیغام دیا کائنات کے لوگوں، مال پیش کرنا،
حلال مال پیش کرنا، مال پیش کرنا، فقراء اور مساکین پہ مال پیش کرنا، مال پیش کرنا، ریاکاری سے بچ کر مال پیش کرنا، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو دے کر تو کہے کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے۔ جب تم میرے لیے صدقہ کہا کرتے، بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں صدقہ تجھے دے رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، اس بندے نے دنیا میں دعا دے کر اپنے صدقے کو ضائع کر دیا ہے، دنیا میں دعا لے لی ہے۔ صدقہ اجر لینا ہے تو اس رب سے لینا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے تو اس رب کی رضا کی۔ یہ پیغام دیا جناب محمد رسول اللہ نے، عورتوں کو حکم دیا، مردوں کو حکم دیا، جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان پیدا کر دو۔ وہ کیا ہے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ بچنے کے لیے تمہارے پاس ایک کھجور اگر گھر میں ہے تو وہ صدقہ خیرات کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اتنی ترغیب دی، اور اس کا فائدہ بھی ذکر کیا قرآن مجید نے۔ کہا تم ایک خرچ کرتے ہو 2 گنا اجر ملتا ہے، 2 خرچ کرتے ہو 700 گنا اجر ملتا ہے۔ اور اجر دیتا کون ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ بلائیں ٹل جاتی ہیں، آفات ختم ہو جاتی ہیں، فقیری سے بچ جاتا ہے، رب کی رضا اس کو مل جاتی ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا رمضان صدقہ خیرات سے گزرنا چاہیے، میرا اور آپ کا رمضان قیام اللیل سے گزرنا چاہیے، میرا اور آپ کا رمضان تلاوت قرآن سے گزرنا چاہیے، میرا اور آپ کا رمضان دعائے استغفار سے گزرنا چاہیے، میرا اور آپ کا رمضان گناہوں سے بچ کر گزرنا چاہیے، میرا اور آپ کا رمضان خواہشات نفس سے بچ کر گزرنا چاہیے، میرا اور آپ کا رمضان ضبط نفس جو رمضان کا روزہ سکھلا رہا ہے، برداشت سے گزرنا چاہیے، صبر اور تحمل سے گزرنا چاہیے۔ اور وہ بندہ اس کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن زبان پہ، آنکھوں پہ، کان پہ کنٹرول نہیں کرتا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو بھوکا رہنے کی، اس کو پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں، رب صائم لیس لہ من الیہ الا الجوع، کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں سوائے بھوک کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں، کتنے ہی ایسے نمازیں پڑھنے والے ہیں جو قیام تو کرتے ہیں لیکن ان کو سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملتا۔ ملتا اس کو ہے جس کے پاس اخلاص ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس سنت ہے، جس کے پاس تقوی اور طہارت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي